اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیریت سے، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ویڈیو میں حدیث شریف کی ذکر باتیں آپ لوگ ضرور سنیے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو میں شروع سے لے کر اینڈ تک بنے رہیں، اسکپ نہ کریں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت اہل بن حنظالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر ارشاد فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر فرمایا کہ آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرمایا، یا رسول اللہ، میں پہرا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار ہو جاؤ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ سامنے اس گھاٹی کی طرف جاؤ اور اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پہنچ جاؤ، وہاں پہرا دینا اور خوب چوکنا ہو کر رہنا۔ پہرا دینا، خوب چوکنا ہو کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آج رات ہم دشمن کے دھوکے میں آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آج رات ہم دشمن کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی جگہ تشریف لے آئے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز کی جگہ پہ تشریف لے آئے اور 2 رکعت فرض کی سنتیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اپنے سوار کو کچھ پتہ لگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ رہے ہیں، کیا تمہیں ان کا کچھ پتہ لگا؟ ہمیں تو ان کا پتہ نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ان کا کچھ پتہ نہیں؟ تو پھر نماز فرض کی اقامت ہوئی۔ نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی۔ نماز کے دوران جب نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری فرما کر سلام پھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پوری نماز پڑھ لی۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا سوار آ گیا۔ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں سوار آ گیا۔ ہم لوگوں نے گھاٹی کی درختوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو حضرت انس بن ابی مرثد آ رہے تھے۔ عرض کیا، میں یہاں سے چلا اور چلتے چلتے اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پہنچ گیا جہاں جانے کی مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ میں رات بھر وہاں پر پہرا دیتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں دونوں گھاٹیوں پر چڑھ کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم رات میں کسی وقت اپنی سواری سے نیچے اترے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، صرف نماز پڑھنے کی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اترا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھ رہے ہیں
کہ انہوں نے کہا نہیں، صرف نماز پڑھنے کی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اترا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آج رات پہرا دے کر اللہ تعالیٰ کی فضل سے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نے آج رات پہرا دے کر اللہ تعالیٰ کی فضل کے لیے اپنے جنت کی واجب کر لی ہے، لہٰذا پہرے کے اس عمل کے بعد اگر تم کوئی نفل عمل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آمین۔ حضرت ابن عائض رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز جنازے نہ پڑھیں، کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے ایک رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر میں مٹی بھی ڈالی۔ اس کے بعد میت کے مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ساتھیوں کو تو گمان یہ ہے کہ تم دوزخی ہو، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم سے لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تم دوزخی، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تم جنتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم سے لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے بلکہ نیکی اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو حضرت سعید بن زمحان رحمۃ اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں پوچھا کہ یہ نام کس نے رکھا؟ تو انہوں نے کہا، میں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نام رکھا۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی تھے۔ ان کا سامان ان پر بھاری ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ کو کہا، اپنا چادر بچھاؤ۔ میں نے بچھا دی۔ آپ نے اس چادر میں صحابہ کا سامان باندھ کر میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا، اسے اٹھا لو، تم تو سفینہ یعنی کشتی سے ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میں 1 یا 2 یا 5 یا 6 اونٹ کا بوجھ اٹھا لیتا تو وہ مجھ پر بھاری نہ ہوتا۔ سفینہ کہہ رہی ہے، 1 یا 2 یا 3 بلکہ 6 یا 5 7 اونٹ کی بوجھ اٹھا لیتا تو مجھے بھاری نہیں ہوتا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا ویڈیو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
آپ اپنوں میں خوش رہے، اپنے کو خوش رکھیں، میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔